السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب کا ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آج فرائیڈے ہے اور میری کلاس فرائیڈے کو ہوتی ہے سفاری ولاز میں، تو میں کلاس کے لیے اپنے گھر سے نکلی ہوں۔ میں نے پک کرنا ہوتا ہے ایک دو لوگوں کو، پھر پک اینڈ ڈراپ بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اب میں جاؤں گی جیسمین بلاک میں۔ وہاں سے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ میرے ساتھ آتی ہیں، پھر وہاں سے آ کے عمر بلاک سے میں لوں گی ایک اسٹوڈنٹ کو، تو ایک یا دو جتنی بھی وہاں سے آئیں گی، پھر ان سب کو لے کر تو پھر جانا ہوتا ہے سفاری میں۔ بحریہ ٹاؤن میں میری کلاسز 4 دن ہوتی ہیں اور مختلف ایریاز میں ہوتی ہیں۔ آج سفاری میں ہونی ہے تو ادھر ہی میں جا رہی ہوں، ڈرائیونگ بھی کر رہی ہوں اور یہ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں۔ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، ابھی چوک بھی گزرا ہے، جامع مسجد جو گرینڈ ماسک ہے بحریہ کی، وہاں سے اب میں یہاں ٹرن کر کے آ رہی ہوں تلوار چوک کی طرف۔ تو کلاسز کے لیے ہے کہ ترجمہ تفسیر میں پڑھاتی ہوں اور ای ایم ای میں بھی میری کلاسز ہوتی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں مختلف ایریاز میں بھی ہوتی ہیں اور میں کمپلیٹ بھی کرا چکی ہوں ترجمہ تفسیر، لفظی ترجمہ تفسیر، روٹ ورڈز وغیرہ۔ جوہر ٹاؤن میں بھی کمپلیٹ کروایا، ای ایم ای بھی بلاک میں بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جی بلاک میں کلاس ہوتی ہے ہماری، یہاں پہ میں پک کرتی ہوں، یعنی پک اینڈ ڈراپ بھی دیتی ہوں۔ جو میری اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں میرے ساتھ جاتی ہیں، تو پہلے جیسمین بلاک سے لیا، پھر اب عمر بلاک سے لے کے تو اب جا رہے ہیں سفاری کی طرف۔ پارک کر دی ہے گاڑی، یہاں پہ پارکنگ میں ہی پارک کی ہے، ان کے گھر کے پاس نہیں کی۔ تو کلاسز جو ہوتی ہیں وہ ترجمہ تفسیر کی میں لیتی ہوں زیادہ تر، اور کمپلیٹ جیسے میں بتا رہی ہوں کمپلیٹ کرا بھی لیا ہے۔ اور اب جو ہے آج کل تجوید کو فوکس کر رہے ہیں ہم لوگ، تجوید پڑھا رہے ہیں، اور تجوید میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ قاعدہ ہے، اور ساری کلاسز میں تجوید تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کلاس میں بس ایک کلاس ہماری اور رہتی ہے جس میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے بعد قرآن پاک جیسے اپنا بھی پڑھنا ہوتا ہے، صبح کی منزل ہوتی ہے، آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں میری۔ صبح کو میں آن لائن کلاسز جو ہوتی ہیں ان میں تجوید پڑھاتی ہوں، قاعدے سے بیس سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، بیسک سے ہی۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک پہ کوئی 10ویں پارے پہ ہے، کوئی 14ویں پارے پہ ہے، یعنی مختلف ہے، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ۔ تو اسی طرح کی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن میں لے رہی ہوں۔ کبھی صبح کو ہوتی ہیں، یعنی کچھ صبح ہوتی ہیں، کچھ شام میں ہوتی ہیں، اور کچھ سنڈے کو ہوتی ہیں۔ جو لوگ جیسے چھوٹی سسٹر ہیں، وہ میری وہ ڈاکٹر ہیں، تو وہ سنڈے کو فری ہوتی ہیں، تو وہ سنڈے کو پڑھتی ہیں وہاں پر۔ تو سنڈے کو آن لائن کلاس جو ان کی ہوتی ہے، تو اس میں وہ پھر زیادہ پارٹ پڑھتی ہیں، یعنی 4 5 6 رکوع تک وہ پھر ہفتے میں ایک دن سناتی ہیں۔ اور اسی طرح میری چھوٹی جو نند ہیں، سسٹر ان لا، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی پڑھتی ہیں تجوید، وہ شام میں پڑھتی ہیں۔ ان کا بھی سٹارٹ کیا، ابھی قاعدہ ان کا کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح بڑی باجی ہیں، وہ پڑھتی ہیں، وہ 10ویں پارے پہ ہیں، ان کا کمپلیٹ ہونے والا ہے، کل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیلی میری جو ہے روٹین ہے، صبح کو ناشتہ اور اس کے بعد پھر کبھی کبھی واک۔ ڈیلی تو نہیں جا سکتی، پر کبھی کبھی واک بھی میں کر لیتی ہوں، اور یہ میرے لیے ضروری بھی ہے۔ اور یہ تو سب کے لیے ہوتا ہے کہ واک کرنا اپنی صحت کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر روٹین شروع ہوتی ہے قرآن پاک کی، پھر ناشتے کے بعد پھر باقی گھر کے کام کاج تھوڑے بہت دیکھنا، جو بھی ہے، صفائی کروانا،
اور باقی کام کھانا پینا دیکھنا، پھر کلاس کی تیاری کرنا، نماز اس میں آتی ہے، پھر شام میں بچے آ جاتے ہیں میرے پاس، جیسے ہی کلاس سے میں واپس آتی ہوں تو بچے آتے ہیں، 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کے 2 بچے ہیں، یعنی میں دادی بھی بن گئی ہوں اور نانی بھی بن گئی ہوں۔ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ماشاءاللہ سے ہیں، دونوں بیٹے جو ہیں وہ انجینئر ہیں اور MSc آسٹریلیا سے کر چکے ہیں، اب PR کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کینیڈا کے لیے، اور دونوں بہویں جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں۔ میری 2 بیٹیاں جو ہیں، یعنی میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، تو 2 بیٹیاں جو ہیں، بڑی والی جو ہے اس نے شفا سے اسلام آباد وہاں سے میڈیکل کالج میں انہوں نے MBBS کیا ہے، ہاؤس جاب بھی کر لی ہے، اور پڑھتے ہوئے ہی شادی ہو گئی تھی بچوں کی، تو 2 بچے بھی ہیں اب اس کے ماشاءاللہ، بیٹا اور بیٹی۔ وہ میرے پاس نہیں ہوتی، وہ ملتان ہوتی ہے، اور چھوٹے والی جو ہے اس کے ہسبینڈ کی چونکہ جاب یہاں پر ہے تو وہ لاہور ہوتی ہیں، میرے پاس ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سے بچے، اچھی لائف بچوں کی بھی گزر رہی ہے اور ہماری بھی ہے، مطمئن زندگی، اللہ تعالیٰ سب کو مطمئن زندگی عطا کرے۔ تو یہاں پہ ہم کلاس میں تو تجوید ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں جنہوں نے اپنا گھر دیا ہوا ہے، یہ گھر چنے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں جو اپنے گھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور یہ زندگی کا ایک میرا مقصد ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور پڑھاؤں، کیونکہ بہترین لوگ ہوتے ہی وہی ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور مدرسہ بھی ہے ماشاءاللہ سے ہمارا، ملتان کے ساتھ علی پور شہر ہے جہاں ہمارا آبائی گاؤں بھی ہے، ہمارا اپنا گھر بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہمارے تقریباً سارے ہی ادھر رہتے ہیں، کچھ ہیں جو باہر کے شہروں میں ہیں، اور ہمارے گھر کے بالکل پاس سامنے ہم نے مدرسہ تعمیر کیا ہے، 2 کنال میں ہے مدرسہ، اور اسی طرح 4 کنال جو زمین ہے تقریباً وہ ہم نے فری رکھی ہے، گراؤنڈ ہے، گراسی پلاٹ ہے، گراؤنڈ ہے، اور ہاسٹل ہے، اوپر بھی رومز ہیں، یعنی فرسٹ فلور بھی اس کا تعمیر ہو گیا ہے، بچیاں ہیں جو پڑھتی ہیں تقریباً ہاسٹل میں، ایک ہمارا جو ہاسٹل ہے اس میں تقریباً 70 کے قریب بچیاں ہیں وہاں ہوتی ہیں، جن کا 3 ٹائم کھانا جو ہے وہ وہاں پر پکتا ہے، یعنی کھانا پکانے کے لیے بھی ہم نے ایک خاتون کو ہائر کیا ہوا ہے، اور ٹیچرز بھی ہیں، اسکول بھی ہے، یعنی نرسری سے لے کے تو مڈل تک اسکول ہے، پھر 9th کلاس سے لے کے تو MA تک کی کلاسز ہیں جو عالمہ فاضلہ کی کلاسز ہیں، جس میں بچیاں پڑھتی بھی ہیں، اور کچھ ایسی بچیاں ہیں جو پڑھا بھی سکتی ہیں، یعنی جن کو میتھس آتا ہے یا انگلش آتی ہے تو وہ ہیلپ کرتی ہیں تھوڑی بہت، پر ہم نے ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں جو پڑھاتی ہیں بچوں کو، اور باقاعدہ طور پر عالمہ ہیں جو بچیوں کو عالمہ کے کورسز پڑھاتی ہیں، اور میں جاؤں گی تو انشاءاللہ علی پور جانا ہوگا میرا، اور جب جاؤں گی تو پھر وہاں کی آپ کو میں بتاؤں گی، ویڈیو بھی میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گی بچیوں کی پڑھتے ہوئے بھی، اور مدرسہ بھی دکھاؤں گی، اپنا گھر بھی دکھاؤں گی، انشاءاللہ میرا جانے کا ہے لیکن تھوڑا ٹائم ہے ابھی، تو یہ ساری چیزیں بتانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ میں تو دعائیں کرتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین زندگی دے، جیسے ہمیں دی ہے ایسے سب کو دے، کیونکہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے انسان کے دل کے اندر، اور تھوڑی بہت کمی کہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کر ہی دیتا ہے، اور اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی اچھی لائف کی طرف دیکھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کی سوچ ہونی چاہیے انسان کی، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے مڑ کر، تو یہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا آپ کو میں یہ سنواتی بھی ہوں جو میں پڑھا رہی ہوں، کیونکہ یہ ہم صفات دیکھ رہے ہیں تجوید میں، تو اب آپ کو تھوڑا سا میں یہ دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہم پڑھتے ہیں۔ پیش ہو تو بھی راہ کو پور پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہے، راہ سے پہلے چونکہ آ گئی ہے زبر، ہم نے کیا کرنا ہے، جب نار پڑھنا ہے نا
تو را کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے ایسے، عذاب النار۔ ہاں تیسری چیز ہے، اب دیکھیں تیسری مثال اب کیا ہے، عن النبأ العظیم، زا کو پر پڑھیں گے، زا جو ہے نا حروف مستعلیہ میں سے ہے نا، 7 حروف میں سے جو پر پڑھے جاتے ہیں، خصہ زختن قیس، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھے ہیں نا موٹے حروف پر، اس قاعدے کی پیج نمبر 6 جو سب سے پہلا پیج ہے نا اس پر ہیں حروف مستعلیہ، 7 حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، اس میں زا بھی ہے، عن النبأ العظیم، ٹھیک۔ اب میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھی میم کی اور نون کی صفات، ابھی یہ نون مشدد ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پر تھا نون ساکن یا تنوین، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 ان والا نون۔ اب یہاں پر ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین جہاں بھی نظر آئے وہاں 4 راستے نکل آتے ہیں، کتنے؟ 4 راستے نکل آتے ہیں، ان 4 راستوں میں سے ہمیں ایک منتخب کرنا ہوگا۔ نمبر 1 اظہار، آپ نے دوسرے قاعدے نورانی قاعدہ جو پڑھا ہے نا اس میں اظہار پڑھا ہے نا، ہم نے پورا پیج تھا اظہار کا، تو اب دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ 6 جو حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اظہار، یعنی نون کو واضح کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا وہاں۔ یہ 6 لفظوں میں سے کوئی نون ساکن یا نون تنوین؟ 6 میں سے کوئی آ جائے جب نون ساکن یا تنوین ہو اس کے بعد، ٹھیک۔ ابھی مثال ہے نا، آگے آپ کو مثال میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی یاد کر لیں بس آپ، ابھی 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب مثال کے طور پر یہ ایک لفظ آیا نا، شیء علیم، کیا ہے؟ اب شیء حمزہ 2 زیر کیا ہوتی ہیں؟ حمزہ 2 زیر تنوین ہے، تنوین ہے نا 2 زیر، تو تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ عین آیا ہے نا، عین حروف حلقی ہے نا، جی جی، تو اسی لیے ہم نے اس کو ان پڑھنا ہے، ان، نون واضح کر کے۔ دیکھیں آپ یہ سوچیں گی کہ نون کہاں سے آ گیا، ہاں فرض کریں جب ہم پڑھتے ہیں حمزہ 2 زیر ان، یہ تو حمزے کی تنوین ہوگی نا، تنوین تو ہے نا، ان ہے نا، 2 زیر تو ہے نا، جی جی، جہاں بھی 2 زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں وہ تنوین ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں اب ان مطلب آیا ہے نا ایک لفظ، جی جی جی، 2 زیر، حمزہ زیر نون ان، حمزہ 2 زیر ان برابر ہے، نون ساکن آ گیا نا اینڈ میں، تو اسی لیے آگے آ گیا عین، عین اگر آ گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار واضح کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے شیء علیم، کیسے؟ ہاں، اور دیکھیں دوسرا لفظ آیا ہے با 2 پیش بن، بن جو ہے یہ بھی تنوین ہے، پیش کی تنوین ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بعد کیا آیا ہے؟ حروف حلقی ہے، حروف حلقی میں سے کون سا آیا ہے حرف؟ غین آیا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار، عذاب غلیظ، ہاں۔ تیسرا لفظ دیکھیں عین زبر میم ام، پہلے حمزہ زبر نون ان آیا ہے، ان، اب دیکھیں ان نون ساکن آیا گیا نا، اب نون ساکن کی بھی مثال آ گئی، پہلے 2 میں تو تنوین تھی نا، اب یہاں نون ساکن ہے، اب اس کے بعد آیا ہے عین، تو عین ہے نا حروف حلقی میں سے، تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ انعمت، انعمت، ہاں واضح کرنا ہے نون کو، جی۔ اور اب دیکھیں چوتھی مثال پھر 2 پیشوں کی آ گئی تنوین کی، شاکر علیم، رن کو پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز ہے ادغام، دیکھیں ہم نے 4 راستے دیکھے تھے نا، پہلا راستہ تھا اظہار کا، ٹھیک، نون ساکن یا تنوین آئے تو اظہار۔ رخسانہ جی آپ کو آ رہی ہے نا سمجھ؟ جی جی آئیے، ہاں جی، نجمہ جی آپ؟
اچھا، اور باقی آپ لوگ بھی بتائیں. اچھا، اب کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئے آپ سوال کر سکتے ہیں. نہ عین کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ کھڑی زبر نہیں ہے نا. ہم علیم، ہاں، شاکر علیم. ہاں. اچھا، اب دوسری چیز ہے ادغام. اب ادغام جو ہے یہ مرجنگ کو کہتے ہیں، مرج کرنا، ایک لفظ کو دوسرے کے اندر ڈالنا، غم کرنا، یعنی اس کو مرج کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ادغام کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے میں داخل یعنی مرجنگ کر کے پڑھنا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یا را میم لام واو نون، یہ 6 حرف ہیں. ٹھیک ہے. یرملون ان کو کہتے ہیں. ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن کا اگلے حرف میں ادغام ہوگا، یعنی اس کو مشدد کر کے پڑھیں گے. ادغام کو، لفظ کو مشدد کر کے پڑھیں گے. اور اگلی بات ہے کہ مکمل مرجنگ ہوگی اور غنّے کے ساتھ ہوگی. ادغام ما غنّہ. اب یہاں پر ہے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو غنّہ جہاں پر کرنا ہم نے ہوتا ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جہاں ہم نے بغیر غنّے کے ادغام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یرملون کتنے لفظ ہیں؟ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اب اس میں سے ہم 2 کو نکال لیں گے، لام اور را کو. ٹھیک. را اور لام کو اگر ہم نکال لیں گے تو باقی 4 بچیں گے نا. تو یہ کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ آگے ادغام ما غنّہ جہاں لکھا ہے نا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا نون میم واو ینمو، اس کو کہتے ہیں ینمو. ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نامکمل یعنی انکمپلیٹ مرجنگ ہوگی، یعنی نون کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. یہاں ادغام کے ساتھ غنّہ بھی کریں گے، نون کی آواز مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی. ٹھیک. اب پہلے آپ کو میں یہ چیز سمجھاتی ہوں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا نون میم واو 4 حرف ہے نا، ینمو، یہ آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا؟ یہاں پر آ جائیں، یہاں ہم نے ادغام کیسے کرنا ہوگا؟ ہم نے غنّے کے ساتھ کرنا ہوگا. نون کا کچھ حصہ بھی باقی رہے گا اور ادغام بھی ہوگا. کیسے؟ فرض کریں یہ پہلا لفظ ہے نا این یضربا، اب اس میں یا آ گیا نا یرملون میں سے، یعنی ینمو میں سے. یوں دیکھیں ینمو 4 میں سے. اب سب سے پہلے دیکھیں یا کی مثال آئی ہے، یا مشدد ہے یہ. ٹھیک ہے، شد والا یا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ زبر کو یا سے یا میں ملانا ہے، یعنی حمزہ زبر یا این. جب ہم ایسے پڑھیں گے نا این، یا زبر دعا ید، این ید، جب ہم ایسے پڑھیں گے تو ہم غنّے کے ساتھ ادغام کریں گے. این ید پڑھیں. ہاں دیکھیں نون کی آواز آتی ہے نا کچھ نہ کچھ. ہاں، مطلب کچھ باقی رہے گی، کچھ کم ختم ہو جائے گی. تو یہ ہم نے ادغام ود غنّے کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. این یضربا. اچھا، اب یہاں پر ینمو 4 لفظ ہے نا، ینمو. اب یہاں پر دوسری مثال جو آئی ہے وہ پہلے ہم نون کی مثال دیکھتے ہیں. ینمو میں یا کے بعد نون ہے نا، پھر میم ہے. تیسرے لفظ دیکھیں، تیسرا لفظ جو ہے رسولا نبیا، دیکھیں نون آ گیا نا ینمو میں سے، تو ہم کیسے کریں گے؟ رسولا نبیا. اچھا، اب دیکھیں اب میم کی مثال اب دیکھتے ہیں. ینمو میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ یا نون میم. رخسانہ جی آپ بتائیں. میم ہے. اب میم کی مثال دیکھیں گے. مسلم لما، مسلم. اچھا، اب آگے دیکھیں. اب واو ہے، آخری واو تھا نا. خیر و ابقا، خیر و ابقا. اب یہ ینمو کی مثال ہے. یہ ہے ادغام ود غنّہ. اب دیکھیں گے ادغام بلا غنّہ یعنی بغیر غنّے کے ادغام. وہ جو 2 لفظ رہ گئے تھے نا ہمارے نکالے تھے، یہ لام اور را. اب یہ دیکھیں اگلے پیج پر، پیج نمبر 66 پر. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں ادغام بلا غنّہ.
نون ساکن یا تنوین کے بعد لا یا را میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی ان دو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم مکمل ادغام یعنی کمپلیٹ مرجنگ کریں گے، یعنی نون کی آواز باقی نہیں رہتی، غنہ نہیں ہوگا۔ مثلا دیکھیں پہلی مثال ہے را کی، ٹھیک ہے، اب کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ خیر لکم، خیر لکم، پڑھیں تیزی سے پڑھیں، رلکم یا رلکم، رلکم، نون کی وہ آواز نہ نون کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ ہاں اسی طرح دوسرا ہے یہ من ربک، من ربک، کوشش کریں نون کی آواز نہ آنے پائے، من ربک، ٹھیک ہے، ایسے اور الفاظ قرآن پاک میں آتے یعنی ہیں۔ کہ لام اور را جب آ جائے ہاں جی، تو مکمل مرجنگ ہوگی، نون کی آواز کے بغیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یرملون 6 لفظ ہیں، 4 کی آواز میں نون کی آواز آئے گی ینمو میں، لیکن را اور لام کی مرجنگ تیزی سے ہوگی، سختی سے ہوگی، اگر آپ نے دیر لگا دی تو یہاں پر پھر نون کی آواز آ جائے گی، اس لیے ہم نے تیزی سے کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو یرملون پہلے دیکھیں یہ کنوان، دیکھیں نون آیا ہے نا، نون ساکن، کنوان، سنوان، اور تیسرا لفظ ہے بنیان، پھر چوتھا لفظ کیا ہے؟ دنیا، دنیا، دیکھیں جہاں بھی آتا ہے قرآن پاک میں ہم دنیا ہی پڑھتے ہیں نا، نون کو ساکن تو نہیں کر دیتے نا۔ یہ 4 یاد کرنے ہیں یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اقلاب ہے، اقلاب۔ جی اب ہماری کلاس ختم ہو چکی ہے اور ہم لوگ آ رہے ہیں واپس گاڑی کی طرف۔ گاڑی میں نے پارک کی تھی پارکنگ میں، تو پارکنگ ہے یہ زو کی پارکنگ ہے اصل میں نا، سفاری ولاس کے ساتھ زو بھی ہے تو چھوٹا سا پر ہے، اس کی پارکنگ بہت اچھی ہے، گھر کے ساتھ ہی ہے، تو میں بڑی گاڑی ہو تو پھر وہیں پارک کر دیتی ہوں۔ عصر کی نماز ہم اور اب آ رہے ہیں جیسمین بلاک کی طرف، وہاں میں نے ڈراپ کیا ہے، عمر بلاک میں ڈراپ کیا، پھر جیسمین میں ڈراپ کیا، اور اب گھر آئے۔ تو جیسے ہی میں ڈیلی گھر آتی ہوں تو یہ میری پوتی ہیں زارا عزیر، تو یہ اور میرا پوتا دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب یہ باہر بیٹھی تھیں اور زارا جو ہے وہ بات کر رہی مجھ سے۔ کیا کہتی ہے گل؟ کیا بلو والے لانے تھے؟ شوز؟ اچھا اچھا اچھا، گل کے شوز پہنے ہوئے ہیں آپ نے؟ اچھا آپ گل کے پہنے ہوئے ہو؟ اچھا اچھا اچھا، گل کے نئے لانے تھے؟ اچھا میں لا دوں گی، کیسے لا دوں؟ اچھا ٹھیک ہے میں لا دوں گی، آپ کہو گی تو ٹھیک ہے۔ آپ بھی ساتھ جاؤ گی؟ گل بھی ساتھ جائے گی؟ گل آپ نے ساتھ جانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دونوں کو لے جاؤں گی، ٹھیک ہے۔